کل ایک صاحب نے مجھے کال کی اور کال کر کے ایک ایسی بات کہی کہ میرے پیروں سے نا زمین نکل گئی۔ دیکھو کہتے ہیں نا کہ آدمی بالکل ایک سکتے کی کیفیت میں چلا جائے، ذہن معاف ہو جائے، بالکل وہی حالت ہو گئی۔ ان صاحب نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کھانے میں سب سے سستی چیز کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز ہی مہنگی ہوئی بھی ہے۔ تو کہنے لگے اس وقت کھانے میں سب سے سستی چیز جو ہے وہ زہر ہے۔ صرف ایک زہر وہ واحد چیز اس ملک میں بچی ہے جو سب سستی ہے، جو غریب کی اب دسترس میں رہ گئی ہے۔ میں نے بولا کیا مطلب؟ میں تو سمجھ میں نہیں آئی کیا 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 گفتگو کر رہے ہیں صاحب۔ اس نے پھر اپنے گھر کی جو داستان سنائی، وہ داستان کسی ایک گھر کی نہیں ہے بلکہ ہر دوسرے گھر کی، اور شاید اب تو ہر گھر کی یہی داستان ہے۔ کہنے لگے اس وقت یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر میں دودھ آنا بند ہو گیا ہے، اتنا دودھ مہنگا ہو گیا ہے۔ میں آفس جاتا ہوں، میرے آفس جانے میں 100 روپے روز کے لگتے تھے، 1.5 گھنٹہ جانے کا اور 1.5 گھنٹہ آنے کا۔ میں 100 روپے کو بچانے کے لیے روزانہ پیدل اپنے آفس جاتا ہوں اور پیدل گھر آتا ہوں تاکہ میں 100 روپے بچا لوں۔ کہنے لگے آپ یقین کریں گے کہ میں نے اپنے بچوں کو 1 سال ہو گیا کوئی چاکلیٹ یا چپس لا کے نہیں دی۔ کیا میرے بچوں کا دل نہیں ہے؟ جب وہ مجھ سے کہتے ہیں چاکلیٹ کھاؤ تو میں بولتا ہوں نہیں، گندی چیز ہوتی ہے، اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اچھے بچے نہیں کھاتے۔ یہ جواب ہے میرے پاس بچوں کے لیے۔ کہنے لگے جو بقرعید میں محلے سے ہمارے پاس گوشت آیا تھا یا رشتہ داروں سے، وہ گوشت ہم نے کھایا تھا، اس کے بعد سے آج تک ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے۔ اللہ یہ سب کچھ بھی ہم نے برداشت کر لیا، لیکن اب تو دال اور سبزی خریدنا بھی جو ہے نا وہ ہماری اوقات سے باہر ہو چکا ہے۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرے بچے اسکول میں پڑھتا تھا میٹرک میں، اس کو میں نے پرائیویٹ داخل امتحان دلوا رہا ہوں کہ اسکول کی فیس جو ٹوٹل 500 روپے مہینہ، بہت ہی محلے کا نجی اسکول ہے، 500-600 روپے اس کی فیس تھی، وہ کرانے کی بھی میری حیثیت نہیں رہی۔ اب میں اس کے بعد کیا کروں؟ بجلی اور گیس کے بل کی صورتحال یہ ہے کہ بجلی کا بل دینے کے لیے میں قرضہ لیتا ہوں، سب میرے پاس جو قرضہ ہو گیا اس بات کا ہے کہ میں نے قرضے لے کے بجلی کا بل دیتا ہوں۔ ہم نے گھر میں پالیسی بنائی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے گرمی کے موسم میں جو ہے وہ دن پنکھے نہیں چلانا۔ کہنے لگے یہ صورتحال ہے کہ میرے پاس اس وقت لاکھوں روپے کا قرضہ صرف بجلی کے بل کا، جو گزشتہ 4-6 مہینے پہلے آیا تھا، آتے چلے گئے تھے، وہ اس کا قرضہ ہو چکا ہے۔ اب ایک چیز بچی ہے زہر، تو کیا مجھے آپ سے پوچھنا ہے کیا میں زہر کھا سکتا ہوں؟ اور کیا میں اپنے بچوں کو زہر کھلا سکتا ہوں؟ کون کون سی خواہشات کو ان کی دباؤں؟ کہنے لگے میں نے ان کی جتنی بھی خواہشات تھی جو ایک بچے کی، ایک معصوم بچوں کی ہو سکتی ہے، وہ ساری خواہشات میں نے دبا دی۔ ان تمام بچوں کی خواہشات کو، ان کے بچپن کو میں نے قتل کر دیا۔ لیکن ان کی ضرورتوں کا کیا کروں، ان کی بنیادی ضرورت کا کیا کروں، ان کی جو ان کو بھوک لگتی ہے اس کا میں کیا کروں، اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ اس کے بعد انہوں نے جو اگلی بات کہی وہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ ایسی بات کہی انہوں نے کہ اب یہ راستہ یہی بچا ہے پیسے کمانے کے لیے کہ کوئی گھر والوں کو، بہرحال اس بات کو تو آپ رہنے دیں۔ لیکن یہ جو ان صاحب نے کہانی سنائی، ان کو تو میں نے یہی بولا کہ بھائی صبر کریں، حالات شاید اچھے ہو جائیں۔ کہنے لگے ہماری زندگی میں تو حالات اچھے ہوتے نظر نہیں آتے، لیکن اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ بچوں کے ساتھ جو برتاؤ میں کر رہا ہوں، جس طرح کر رہا ہوں، میری حیثیت میرے گھر کے اندر میرے بچوں کی نظر میں ایک ظالم باپ کی ہو گئی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ ایسی رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی، ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے، یہ کہانی ہر گھر کی ہے۔ ان کو تو میں تسلی دی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں خودکشی کر سکتا ہوں، مجھ پہ خودکشی حلال ہے یا مجھ پہ بھی خودکشی حرام ہوگی؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ یقین کریں اس کا فون بند کرنے کے بعد میری آنکھوں میں جو ہے نا وہ آنسو تھے۔
کیونکہ یہ قصہ پاکستان کے ہر دوسرے گھر کا ہے۔ یہ حکمرانوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ تمہاری نالائکی سے، تمہاری نااہلی سے، تمہاری لوٹ مار سے اس قوم کو کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔